الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، توحید در ربوبیت اور ربوبیت میں وحدانیت کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہماری بحث اور ڈسکشن اس مقام پر پہنچا ہے کہ دلیل نقلی جو آیات اور روایتیں جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں اور اس مطلب کو واضح کرتی ہیں کہ ربوبیت میں صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم، وہ خالق کائنات، وہ ہستی جو ہے صرف اور صرف اسی کے لیے ربوبیت ہے، اور تنہا وہی رب ہے، اور فقط اور فقط وہی پالنے والا ہے، استقلال کے ساتھ مستقل طور پر. اس کے لیے قرآن مجید کی چند آیتیں اور نمونے آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرنا تھے. تو آج ہم قرآن کریم سے چند آیتوں کو آپ سامعین کی خدمت میں بیان کرتے اور پیش کرتے ہیں. سورہ مبارک یونس کی آیت نمبر 3 ورس نمبر 3 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر. آیت کا یہ حصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اسی حصے کو جو میں نے جس کی قرأت کی، اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے: بے شک تم سب کا رب اللہ ہے، وہ اللہ کے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کر دیا، اور پھر وہ عرش کو سیدھا کرنے اور بنانے کے لیے آمادہ ہوا، اور تمام امر اور سارے امر اور ساری چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے وہ اللہ. لہذا آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوئی بات کہ تم سب کا رب، تم سب کا پالنے والا اللہ ہے. اور پھر آیت کا وہ حصہ جہاں میں نے آخر میں آیت کو چھوڑا ہے تلاوت کو، وہاں ارشاد ہوتا ہے یدبر الامر. اللہ کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ اللہ جو تم سب کا رب اور پالنے والا ہے، اس نے آسمانوں و زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور پھر عرش کو سیدھا اور استوار بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد تمام امر جو ہیں بیان ہوتا ہے کہ وہ اس کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. لہذا آپ دیکھیے کہ تدبیر میں اور ربوبیت میں یہ وحدانیت کی طرف یہاں یہ مطلب جو ہے آیت پیش کر رہی ہے. اور ایک اور آیت کریمہ قرآن مجید سے ہم اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، اور وہ ہے سورہ مبارک رعد کی 2 آیت. اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ توقنون۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے۔ کوئی ستون تم نہیں دیکھ رہے ہو، بغیر ستون ہی کے تم دیکھتے ہو کہ بغیر کسی ستون کے اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو، بلندیوں کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا اور پھر عرش کو سیدھا استوار کیا پروردگار عالم نے، اور شمس و قمر کو مسخر کیا، اور ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت کے مطابق چلتا جا رہا ہے۔ یدبر الامر، اور تمام امر اور سارے امر اور تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یوں اللہ اپنی نشانیوں کو، آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ جو لقاء اور اس کے حضور میں حاضر ہونے کا زمانہ ہے، اس قیامت کے دن کو، اس لقاء رب کو اور رب کے حضور حاضر ہونے کے بارے میں یقین کرنے والے ہو جاؤ اور اس چیز پر یقین رکھو۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ ہے وہی جس نے آسمانوں کی تدبیر کی، بلند کیا بغیر ستون کے، پھر عرش کو سیدھا استوار کیا، اور اس کے بعد شمس و قمر، یہ سب اللہ نے اس کو تسخیر کیا، سب تدبیر کی ہے، اور ان سب کو مقررہ اوقات کے مطابق ایک مخصوص نظام کے ذریعے چلایا ہے، اور تمام امر کی تدبیر اس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کی تدبیر کو۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہاں ربوبیت اور تدبیر اور تمام کاموں کے امور کو سنبھالنا اور انتظام اور ان کے بارے میں تدبیر کرنا اور ان کو چلانا اور ان کا انتظام سنبھالنا، ان کو باقی رکھنا تدبیر کے ساتھ، عزیزان گرامی، یہ سب مدیریت اور ربوبیت یہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اللہ ہے جو یہ تمام چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ یہ آیتیں عزیزان گرامی آپ سامعین کی خدمت میں پیش ہوئیں، اور اسی طرح کچھ آیتیں جو ہم نے توحید در خالقیت کے چیپٹر اور اس باب میں ہم نے وہاں بیان کی تھیں، اور وہاں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور وہاں بھی ایسی آیتیں ہیں جو اس کو بیان کرتی ہیں کہ یہ جو کچھ تدبیر ہے عالم کی، اور آسمان سے پانی کا برسانا اور باغات کا سرسبز کر دینا، اور باغات کا اس پانی کے توسط سے اس کو ہرا بھرا کرنا اور پھلوں کا اگانا، یہ سب درختوں کا اگانا، یہ تم یہ سب نہیں کر سکتے تھے، یہ تم درختوں کو نہیں اگا سکتے ہو، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اگایا، اور یہ سب کچھ تدبیر خداوند متعال نے کی ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو پہلے توحید در ربوبیت کے باب میں یہ آیتیں بیان ہو چکی تھیں۔ اور اب آپ دیکھیے کہ یہ مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر اب آپ سامعین کرام کی خدمت میں چند یہ آیتیں پیش کیں، اور اسی طرح ہمارے پاس روایات بھی ہیں اور روایتیں اور جو احادیث ہیں ان میں بھی یہ توحید در ربوبیت کا مسئلہ اور عقیدہ جو ہے وہ اسے پیش کیا گیا اور بیان کیا گیا ہے کہ ربوبیت میں وحدانیت ہے، اور یہ تمام عالم کی تدبیر جو ہے وہ کرنے والا تنہا پروردگار عالم، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی کی ذات ہے، اور وہ ہستی جو سب سے بے نیاز اور ہر شے پر قادر، ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والی ہستی۔ اب عزیزان گرامی، وہ یہ چند نمونے اور مثالیں آیتوں کی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کے ساتھ وہ سوال جو ہم نے پچھلے پروگرام کے اختتام میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اب ان آیتوں کو دیکھنے کے بعد عزیزان گرامی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا تدبیر کرنے کے لیے دوسری مخلوقات کو کچھ کام سپرد کیے ہیں، وہ تدبیر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سورہ مبارک نازعات میں 5ویں آیت کریمہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم فالمدبرات امرا، تو وہ مدبرات ہیں اور تدبیر کرنے والے ہیں، اور یہ ملائکہ کے بارے میں تفاسیر بیان کرتی ہیں کہ اللہ نے ان فرشتوں کے بارے میں یہ چیز بیان کی ہے یہاں قرآن مجید میں کہ وہ ملائکہ جو تدبیر کرتے ہیں امر کی اور کاموں کی، جن کاموں کو اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے اور تدبیر کرنے کا اذن و حکم دیا ہے اور صلاحیت دی ہے، تو وہ فرشتے اور ملائکہ باذن اللہ بحکم خدا اور اللہ کی طاقت سے اور اس کی مشیت سے، اس کی مرضی سے اور اس کے حکم سے اس نے جو دیا ہے ان ملائکہ کو، وہ حکم کی اطاعت کرتے ہوئے تدبیر کرتے ہیں امور کی۔ تو بہت سے امور ہیں جن کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے سپرد کی اور اس کا اختیار ملائکہ کو دیا، اور تفاسیر کو پڑھنے سے سورہ مبارکہ نازعات آیت 5 میں پس پتہ چلا اللہ نے بعض امور کی تدبیر کو ملائکہ کے سپرد کیا ہے کہ وہ ان امور کی تدبیر کو انجام دیں۔ اسی طرح عزیزان گرامی، آیتیں جو ہم نے توحید در خالقیت میں اور خالقیت میں وحدانیت میں پیش کی تھی، اور وہاں پر ہم نے بیان کیا تھا وہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارک زمر کی آیت 42 ورس نمبر 42 آیت 42 پیش کی گئی تھی، جہاں پر اللہ نے کہا اور بیان کیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ جانوں کو اور روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے انسان کے لیے تو اللہ تعالیٰ جانوں کو قبض کر لیتا ہے۔ پس یہ جیسے کہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ تدبیر ہے انسانی حیات کے لیے اور انسانی زندگی کے مراحل کے لیے، اور یہ مختلف سیر کرتے ہوئے انسان جو مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے انسان کی زندگی جو اس دنیاوی حیات سے جس طرح شروع ہوتی ہے اور اخروی حیات تک پہنچتی ہے عزیزان گرامی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے قیامت کی، تو وہاں یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ انسان کے لیے دنیاوی حیات جو ہے اس کا خاتمہ ہو اور روح اس کے جسم سے جدا کی جائے، نکال لی جائے، قبض کی جائے۔ تو یہ تدبیر اللہ کی ہے، لیکن اس تدبیر میں کہ روحوں کو قبض کس طرح سے کرنا ہے عزیزان گرامی، ملک الموت کو مأمور کیا ہے، جیسے کہ سورہ سجدہ میں آیت 11 ورس نمبر 11 میں یہ بیان ہو گیا وہاں، اور ارشاد ہوا پروردگار عالم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یتوفاکم ملک الموت، کہ تمہارے جانوں کو جو ہے ملک الموت جو ہے وہ قبض کر لیتا ہے اور لے لیتا ہے اور جسم سے نکال لیتا ہے، جس کو وکیل بنایا گیا ہے، جس کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے۔ پس اللہ نے بعض چیزوں کی تدبیر بعض مخلوقات کو، جیسے کہ یہاں ملائکہ کی مثال آئی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس طرح ملائکہ کو سپرد کرتا ہے تدبیر بعض امور کی، بعض کاموں کی، اسی طرح جس حد تک جن کاموں کی تدبیر عالم کون میں، عالم مکان میں، عالم زمان میں، یہ کائنات میں جتنے امور کی تدبیر کو اللہ جس کے حوالے کرنا چاہے اور سپرد کرنا چاہے طاقت دے کر، اذن دے کر، تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ مثالیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مدبر تنہا وحدہ لا شریک ہے خداوند متعال۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی پس یہ ہوا عزیزان گرامی کہ وہ مستقل طور پر تدبیر اور ربوبیت منحصر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کے علاوہ کوئی اور رب اور پالنے والا اور پرورش کرنے والا اور تدبیر کرنے والا کوئی اور نہیں ہے استقلال کے ساتھ۔ تو ملک الموت تدبیر کر رہا ہے، روحوں کو قبض کر رہا ہے، آیت قرآنی کہہ رہی ہے، لیکن یہ طول میں ہے، یہ اسباب و مسببات اور علل اور معالیل علتوں اور معلولوں کی یہ جو کائنات ہے، یہ جو عالم ہے عزیزان گرامی، یہاں سب سے پہلے وہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کی ہستی جو اپنا جس کا وجود ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سرمدی ہے، ابدی ہے، ازلی ذات ہے وہ، اور ہمیشہ سے وہ زندہ ہے،
حی ہے اور ہمیشہ اس کی حیات ہے، اور وہ پروردگار عالم قدیر و قادر ہے اور ہر چیز کے بارے میں عالم ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ پروردگار عالم جو ایسی ہستی ہے، ایسی ہستی اور تمام کمالات رکھنے والی کمال مطلق ذات، تو عزیزان گرامی وہ ذات سب سے اوپر و بالا ہے۔ وہ ذات جب سب سے اوپر ہے، سب سے بالا تر ہے، تو عزیزان گرامی وہ تنہا اس نے تدبیر کی ہے، اور اس کی تدبیر کا یہ حصہ ہے، اس کی مدبریت میں یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ ملک الموت روحوں کو قبض کرے۔ یہ بعض امور جو کائنات کے ہیں وہ بعض ملائکہ کے سپرد کیے کہ وہ ان امور کو انجام دیں، تو یہ اللہ ہی کی تدبیر کے ذریعے ہے، اللہ ہی کے انتظام کے ذریعے ہے۔ اس کا انتظام ایسا حسین و خوبصورت ہے جس میں اللہ نے اپنی مخلوق کو یہ طاقت دے دی اور اذن دیا اور یہ قدرت دی، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جن کو قدرت ملی ہے اور جس دائرے میں ملی ہے وہ اس دائرے میں ان امور کی تدبیر کر رہے ہیں۔ بس یہ سب کچھ سلسلہ اس کی انتہا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ بس ملائکہ کر رہے ہیں، یہ انبیاء علیہم السلام تدبیر کر رہے ہیں، یہ انبیاء کے اولیاء علیہم السلام اگر تدبیر کر رہے ہیں تو پھر وہ تدبیر بإذن اللہ و بحکم اللہ ہے اور اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے ہے۔ لہٰذا یہ شرک نہیں ہے اور ایسی حقیقت ہے، قرآن کی آیتیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات اور یہ واضح ہوتی ہے حقیقت کہ لہٰذا مستقل طور پر، جس کو ہم بار بار دہراتے تھے اپنے جملوں میں، کہ استقلال کے ساتھ وہ تنہا مدبر ہے، لیکن اس کی مشیت کے مطابق وہ جسے جن امور کی تدبیر کا اختیار دے دے، وہ مخلوق اللہ کے اذن اور حکم اور اللہ کی دی ہوئی طاقت و قدرت سے ان امور کی تدبیر کو انجام دے رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیسے انجام پا رہے ہیں امور، کس طرح تدبیر ہو رہی ہے؟ اسی طرح جیسے اللہ نے ان کو قدرت دی ہے اور جیسی اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ ان کو قدرت عطا کرے اور اللہ حکم کرے اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے وہ بعض امور کو جس حد تک دائرہ ہو، جو امور ان کے سپرد کیے گئے ہیں ان کی تدبیر کرے۔ عزیزان گرامی، بس یہ شرک نہیں ہے۔ بس طول میں وہ پروردگار عالم سب سے بالا ترین، وہ وحدہ لا شریک مدبر ہے، لیکن طول میں اس اپنی مخلوق کو جس حد تک چاہے، جس حد تک اختیار دے، اپنی مشیت کے لحاظ سے اور اپنی مرضی کے لحاظ سے وہ اتنا اختیار دے سکتا ہے اور دیتا ہے، اور یہ وہ نمونے اور مثالیں ہیں جو ہم نے قرآن کریم سے آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی۔ بس ان دونوں چیزوں میں ٹکراؤ نہیں کہ مستقل طور پر تنہا وحدہ وہ خداوند متعال تنہا رب اور مدبر ہے، لیکن جتنا اختیار جس کو دے دے وہ اس اختیار کے دائرے میں اللہ کی قدرت و طاقت سے تدبیر کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ نظریہ شرک نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی قائل ہو جائے، اگر کوئی معتقد ہو جائے معاذ اللہ کہ اللہ کی مخلوق ما سوی اللہ کوئی اور مستقل طور پر اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے اللہ سے ہٹ کر اس کے عرض میں اس کے برابری کے ساتھ معاذ اللہ اس کے برابر میں اس کے ساتھ ساتھ عرض میں اگر کوئی طاقت ہے مستقل طور پر جو تدبیر کر رہی ہے، تو عزیزان گرامی معاذ اللہ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ شرک ہے اور حق کے بالکل مخالف اور بالکل حقیقت کے برعکس ہے۔ حقیقت اور حق یہ ہے عزیزان گرامی کہ وہ وحدہ لا شریک ہی تنہا صرف اور صرف مدبر ہے، اور پھر اپنی مخلوق میں سے جس کو جتنا اختیار دے دے تدبیر کا اور قدرت دے دے، وہ پروردگار عالم کی مشیت اور مرضی ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق اس کا یہ نظام ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہے۔ یہ بات عزیزان گرامی روشن ہوئی۔ انشاءاللہ ربوبیت تشریعی جو ہے ہم نیکسٹ پروگرام میں سامعین کرام کی خدمت میں اس کی وضاحت پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا